الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ تفسیر القرآن الکریم، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 186 186، لیکچر نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور جب میں بندے میرے تجھ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، تو لازم ہے کہ وہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اس آیت کریمہ سے پہلے رمضان المبارک کا ذکر تھا۔ رمضان المبارک کا ذکر ہے، جس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ ماہ رمضان خصوصاً دعا کی قبولیت کا مہینہ۔ روزے کی جو حالت ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص سبب۔ پھر افطار کے وقت قبولیت، دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے افطار کے وقت ایک قبول کی جانے والی دعا ہے۔ معنی کہ روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ابن ماجہ 1753 نمبر۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جو اس حدیث کے راوی ہیں، وہ روزہ افطار کرتے تو اپنے اہل و عیال کو بلاتے اور دعا کرتے۔ مسند ابی داود 2262۔ تو روزے دار کی دعا اللہ کے ہاں قبولیت کا شرف اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ اب روزہ سوموار اور جمعرات کا روزہ بھی ہے، 13، 14، 15، چاند کی تاریخ جو 3 ہیں یہ روزے بھی ہیں، شوال کے 6 روزے بھی ہیں۔ آدمی روزہ رکھے اور پھر روزے کی حالت میں رب سے سوال کرے۔ اب فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو بے شک میں قریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی دعا جب وہ پکارتا ہے قبول کرتا ہوں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے عبادی، میرے بندے کہہ کر خاص اپنی رحمت کا اظہار کیا۔ پھر فرمایا فَإِنِّي قریب، میں تو بہت قریب ہوں۔ قریب کہہ کر دعا کرنے کی، ذکر کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ دور نہیں ہے۔ فَإِنِّي قریب، تو بے شک میں قریب ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کتنا قریب ہے؟ فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سورۃ قاف، کہ تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب دعا مانگنے کا اور قبولیت کا اور اپنے قریب ہونے کا ذکر کیا۔ اب امت کی اکثریت جو ہے وہ اللہ تعالی سے
بغیر وسیلے واسطے طفیل صدقے کے دعا نہیں کرتی۔ بزرگوں کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میرا یہ کام، میری یہ حاجت پوری فرما۔ یہاں رب کریم نے 7 کہہ دیا، اور پھر اہل شرک کہتے ہیں جی چھت پر جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہے، اور ایس ایچ او سے ملنے کے لیے علاقے کے کونسلر نادم کی ضرورت ہے، پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے ان کے قریبی ایم این اے کی ضرورت ہے، اور عامی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کوئی جا ہی نہیں سکتا، اور تھانے میں کوئی غریب آدمی داخل نہیں ہو سکتا جب تک بڑا آدمی ساتھ نہ ہو۔ اس میں رب کی یہ اہل شرک توہین کرتے ہیں۔ نمبر 1 کہ رب کو ایس ایچ او کے مثال دے کر ظاہر کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹر کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، یہ رب کی توہین ہے۔ رب نے تو تمہیں کہا ہے کہ عبادی، میرے بندوں کو اپنی رحمت، اپنا پیار، اپنی محبت کا کتنی خوبصورت رحمت اللہ نے فرمائی اپنے بندوں پر، کہتے ہیں میرے بندے ہیں۔ جب یہ کہا جائے کہ یہ میرا خاص بندہ ہے، اب میں نے کہے ایس ایچ او ڈی ایس پی کو اس کا خیال رکھنا، وہ ایک ہی دفعہ کہنا کافی ہوتا ہے، رب کے لیے کوئی مثال نہیں۔ جب رب کہہ رہا ہے بندے میرے، اپنے پیار اور رحمت کا اظہار کر رہا ہے، پھر کہہ رہا ہے کہ رب کریم فإنی قریب، میں ان کے بہت قریب ہوں، بے شک۔ کتنی قربت ہے۔ پھر ایک اور مقام پر فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب رب اتنا قریب ہے، پھر بابے کی قبر پر جا کر بغیر اس کے وسیلے کے کہ جی میں ایک دفعہ گولڑے گیا، وہاں ایک عورت بزرگ خاتون بیٹھی تھی، میں نے اس سے پوچھا اماں جی کب سے آ رہی ہو؟ کہنے لگی 40 سال سے آ رہی۔ میں نے کہا اپنے گھر میں بیٹھ کر اللہ سے مانگو نا۔ وہ مجھے غصے سے دیکھ کر کہتی ہے بابا اللہ بغیر اس بابے کے وسیلے کے نہیں سنتا، اور رب کہہ رہا ہے فإنی قریب۔ اب دیکھیے زبان سے ہے مانگنا، یا اللہ مجھے سہل اولاد عطا فرما، میرے گناہ معاف فرما، زبان سے ہے مانگنا، اور شاہرگ یہ نیچے شاہرگ ہے، شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے، اس جگہ پر وسیلے کی سیڑھی کیسے لگ سکتی؟ عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کہتا ہے بندے میرے مجھ سے مانگو، میں تمہارے قریب، تمہاری شاہرگ تم سے دور، میں اس سے بھی زیادہ قریب۔ زبان سے مانگنا ہے، شاہرگ سے زیادہ قریب رب ہے، اور کہتے ہیں اللہ تو بغیر وسیلے کے نہیں سنتا۔ سبحان اللہ، یہ ہے عبادی۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں پکارنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ رب کو یہاں بھی اس کے اندر بھی کوئی واسطہ وسیلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہر دعا کرنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں جو اللہ تعالی سے دعا کرے جس دعا میں نہ کوئی گناہ ہو، نہ صلہ رحمی، قطع رحمی، نہ کوئی گناہ اور نہ قطع رحمی، یہ 2 چیزیں نہ ہوں، مگر اس کے بدلے اللہ تعالی اسے 3 چیزوں میں سے ایک چیز لازمی عطا فرما دیتا ہے۔ نمبر 1، اس کی دعا جلد قبول کر لیتا ہے۔ کئی مرتبہ بندہ ایسے مانگتا ہے، اگلے ہی لمحے وہ چیز مل جاتی ہے، بندہ پھر کہتا ہے اوہو کچھ اور ہی مانگ لیتا، یعنی فوراً ہی دعا اللہ تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 2، وہ دعا تو قبول اس انداز میں کرتا ہے کہ وہ چیز تو نہیں دیتا جو وہ مانگ رہا ہے،
کیونکہ رب جانتا ہے اس کے لیے یہ بہتر نہیں، لیکن اس دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا نمبر 2، دعا قبول نہیں کرتا، بندہ مانگتا ہے یا اللہ مجھے ٹوٹی گاڑی مل جائے، سائیکل پاس ہے، اب ذہن میں گاڑی بیٹھی ہوئی ہے، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر سوال کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ جی میں تو کب سے مانگ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اہل اسلام اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کو اگر میں نے یہ چیز دے دی، یہ اٹھے گا اور ایکسیڈنٹ کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لے گا۔ مثال دیکھیے، بچہ چھوٹا سا کچن میں آ کر چھری پکڑ لیتا ہے لوہے والی سائیڈ سے، ماں دیکھتی ہے تو وہ اس کا دستہ پکڑ لیتی ہے چھری کا، اور بچے کا ہاتھ بھی پکڑ لیتی ہے، ادھر سے دستہ اور ادھر سے ہاتھ، تاکہ بچہ کھینچے نہ اور ہاتھ کٹے نہ اس کا۔ بچہ ہوتا ہے، وہ چیخو پکار کرتا ہے، اور اس کے بعد دادا اور دادی اور رشتہ دار بھاگتے ہیں بھی کیا ہوا بچے کو، جب کچن میں آ کر دیکھتے ہیں وہ بھی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور بڑے پیار سے ٹافی دکھا کر کوئی اور چیز دکھا کر اس بچے کا ہاتھ وہاں سے چھری سے علیحدہ کر لیتے ہیں۔ ماں بھی چھوڑ دیتی ہے، چیخ و پکار اس بچے کا سب برداشت کرتے ہیں، کیوں؟ چھری دے دی، اپنا ہی ہاتھ کاٹ ڈالے گا۔ یہ تو مثال ہے ہم سمجھانے کے لیے۔ رب خوب جانتا ہے اگر اس کو میں نے یہ مال دیا تو یہ فرعون بن جائے گا، اور جس کو دے رہا ہے اگر اس کو نہ دیا تو یہ فرعون بن جائے گا، یہ باغی ہو جائے گا۔ اللہ جانتا ہے مزاجوں کو، دماغوں کو، سوچوں کو۔ تو دعا جب میں کر رہا ہوں کہ یا اللہ مجھے یہ چیز عطا فرما، یا تو جلد اللہ قبول فرما لیتا ہے، یا پھر اس دعا کو آخرت میں ذخیرہ کر دیتا ہے۔ اور نمبر 3، نہ آخرت میں ذخیرہ کرتا ہے اور نہ وہ جو چیز مانگی ہے وہ اسے دیتا ہے، بلکہ اس پر کوئی مصیبت، کوئی آفت آنی تھی، اللہ تعالیٰ وہ ٹال دیتا ہے۔ دعا ہر ایک کی قبول کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے عرض کی پھر ہم تو بہت دعا کریں گے، اور میں اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے کہیں زیادہ ہے۔ مسند احمد 1139۔ تو دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ سے ہر فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، لیکن یہ جو اجتماعی دعائیں ہیں، ہر نماز کے بعد مولانا اجتماعی دعا کرواتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس کو بدعت قرار دیتے ہیں۔ 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ایک دن ایسا نہیں ہے احادیث ذخیرہ میں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء پانچوں نمازوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی دعا مانگی ہو۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اجتماعی دعا کروائی ہو، ایک دن بھی ایسا نہیں۔ ویسے آپ نے اجتماعی دعائیں کروائی ہیں، جیسے بارش کے موقع پر نماز استسقاء ہے، پھر وہ صحابی آئے تھے اور جمعے کے اندر آپ نے خطبہ روک کر اس کی درخواست پر دعا کی تھی، رافع یدین، ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی۔ تو یہ دعا کے مسائل ہیں۔ فرمایا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اب انہیں چاہیے کہ میری بات مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ دو باتیں، دو حکم ہیں کہ وہ میری بات مانیں۔ اگر کوئی شخص اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرتا، خواہ وہ دعویٰ کرتا رہے، مگر توبہ کے بغیر اس کے دل میں اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ روشن نہیں ہوتا۔ دیکھیے سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 218۔ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ
اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم۔ البتہ ایمان لانے والے، ہجرت کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، تین باتیں کی، ایمان، ہجرت اور جہاد، یہی اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو دو باتیں اللہ تعالیٰ نے کی ہیں کہ انہیں چاہیے کہ میرا کہنا مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا جو طویل سفر کرتا، بکھرے ہوئے بالوں والا، سفر کی وجہ سے غبار سے بھرا ہوا ہے، مٹی سے، وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلاتا ہے، لمبے ہاتھ کرتا ہے اور کہتا ہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، مطعمہ حرام، حرام غذا سے جسم پلا، ہر شے حرام، جو پر لباس ہے وہ بھی حرام، جو اندر پانی پیا ہے وہ بھی حرام، جو کھانا کھایا وہ بھی حرام، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے؟ صحیح مسلم 1015۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے اللہ کے حکم کو ماننا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ کے حکم کو ماننا۔ اب یہ اللہ کے حکم کی انکاری ہے نا، حرام جو کھا رہا ہے، سود جو لے رہا ہے، حرام کاریاں کر رہا ہے، بغیر توبہ کے اللہ کے در پر آ گیا اور پھر آ کر اپنے سوالوں کا اللہ سے مانگنے لگ گیا، ایسے شخص کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ مجھ پر ایمان لائیں، دوسرا حکم یہ کہ مجھ پر ایمان لائیں اور یقین رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ کوئی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ کرے، بشرطے کہ جلدی بھی نہ کرے۔ دیکھو، ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے، اس میں قطع رحمی نہ ہو، گناہ کی دعا نہ ہو کہ میں نے اس لڑکی سے زنا کرنا ہے اور دعا مانگ رہا ہے کہ موقع مل جائے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایسی دعا کہ میرا بھائی جو ان سے ہے، میں اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا، میرے دل کے اندر اس کی محبت ختم کر دے، ایسی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو دعائیں ان گناہ سے اور قطع رحمی سے پاک ہیں اور اللہ سے مانگ رہا ہے کہ اللہ مجھے میرے مال میں برکت عطا فرما، اور دعا مانگتے ہوئے اس میں جلدی نہیں کرتا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جلدی کیا ہے؟ وہ جلدی کیا ہے؟ فرمایا جلدی یہ ہے کہ کوئی کہے میں نے دعا کی یعنی پھر دعا کی تو میں نے دیکھا کہ وہ میری دعا قبول نہیں کرتا، میں نے تو بڑا مانگا ہے لیکن اللہ نے قبول نہیں کی۔ اب یہ ہے وہ جلدی کرتا ہے، پھر وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ صحیح مسلم 2735۔ اب یہ کہتے جی میں نے تو بڑی دعائیں کی، یا اللہ یہ دے دے یہ دے دے۔ دعا کرنے کا طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ بتلایا کہ سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جائے گی، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تعریفیں کی جائیں گی۔ تو بادشاہ ہے، تو شہنشاہ ہے، تو لم یلد ولم یولد ہے۔ اللہ کی تعریفوں کے بعد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے گا، پھر اپنی حاجت اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ اور جو آدمی آتا ہے اور اسی طرح دعائیں جیسے یہ امام حضرات، ائمہ حضرات جو ہیں دعا مانگتے ہیں، سلام پھیرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللہم انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایسے یہ دعا تو بدعتیوں کی دعائیں ہیں۔ رائے ونڈ کے اندر لمبی لمبی دعائیں آدھا آدھا گھنٹے کی، کہاں کہاں سے دنیا جمع ہوتی ہے وہاں پر، کہاں کہاں سے دنیا جمع ہوتی ہے جی۔ دعا میں شمولیت اختیار کرنی، دعا نہ رہ جائے۔ پرائم منسٹر وہاں پہنچ جاتے ہیں کہ دعا نہ رہ جائے، سارا دن حرام کاریاں، زنا، چوریاں، شراب، ڈاکے، جوئے، اور جی مولانا صاحب نے دعا کروانی ہے۔ رائے ونڈ کے اندر لاکھوں کے اجتماع میں دعا ہونی ہے، وہ بڑی لمبی دعا ہونی ہے، اور اس دعا کے اندر سے میں رہ نہ جاؤں، تو وہاں دعا میں یہ تو بدعتیوں کی دعا ہے۔ جتنی لمبی دعائیں ہوتی ہیں یہودی اتنے جوتے مارتے ہیں مسلمانوں کو۔ دعا کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یا تکمیل قرآن پر رمضان المبارک میں 27ویں رات کو، 25ویں کو، 29ویں کو، جہاں لوگوں کا مزاج بن گیا کہ جی جلدی کرو، یہاں دعا مانگیں گے اور پھر اگلی دعا میں شامل ہوں گے، وہاں دعا کے اندر شامل ہوں گے، پھر تیسری جگہ پر تکمیل قرآن ہے وہاں پر دعا میں شامل ہوں گے۔ یہ طریقہ بھی دین اور شریعت کے خلاف، سنت کے خلاف ہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث صحیحہ میں ایسی کوئی دعا، ایسا کوئی طریقہ جو آج امت کے اندر رائج ہو چکا ہے، ثابت نہیں ہے۔ ہاں کسی نے کہہ دیا امام صاحب کو دعا کر دے، میری والدہ بیمار، سے چاہیے وہ دعا کر دے۔ جس کو نہیں آتی دعا کرنی وہ کم از کم آمین کہہ دے ان کی دعاؤں پر۔ یہ جو سنت کے قریب ہیں یہ چیزیں، لیکن ہمارے ہاں تو دعا، اللہ اکبر، ایک بڑا پچھلے دنوں جی وطر کے لیے فلاں امام کو بلانا، کیوں جی وہ روتا بہت ہے، وہ وطروں میں دعائیں بڑی لمبی کراتا ہے، اب اس کو یہاں سے ہائی جیک کیا ہے، پھر اگلی مسجد میں دوبارہ وطر پڑھا رہا ہے، پھر اگلی مسجد میں وطر پڑھا رہا ہے، لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہیں جی، کیوں جی وہ رو رکھا ہے۔ میں نے کتنے ائمہ حضرات کو دیکھا ہے مسجد نماز پڑھا رہے ہیں، جہاں پر امام حرم رو رہے ہیں وہیں پر وہ رو رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بناوٹ ہے، یہ تکلفات ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے۔ اب خود نہیں پتا، ترجمے کا بھی نہیں پتا، لیکن یہاں پر امام حرم جس کی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہوں وہ روتے ہیں تو میں بھی رونے لگ جاتا ہوں۔ بس یہ نہیں کہ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھ گیا ہے، وہ تو قرآن پڑھتے ہیں ایمان بڑھتا ہے، رقت طاری ہوتی ہے، اللہ سے تعلق قائم ہو جاتا ہے، پھر وہ رونے لگ جاتے ہیں۔ یہاں ڈرامہ کرتے ہیں، جہاں ائمہ حضرات ائمہ حرم رو رہے ہیں، یہ سارے ان کی آوازیں نقال جو ہیں وہ سب انہی جگہ پر رونے لگ جاتے ہیں۔ قرآن خود دل پر رقت طاری کرے اور میرے دل میں اللہ کا خوف بیٹھے، پھر میں کسی آیت پر بھی رو سکتا ہوں، لازمی نہیں کہ اسے لفظ پہ لوں گا۔ تو یہ جو دعاؤں کے طریقے اہل توحید، اہل السنہ، اہل حدیث میں بھی آ گئے ہیں، یہ بڑی بڑی یعنی پکڑ کی بات ہے، اللہ کی ناراضگی کی بات ہے۔ ایسے دعائیں مانگنا اور ایسے دعائیں کروانا اور ایسے دعاؤں کے پیچھے بھاگنا کہ ساری رات جی کیا کریں، کوئی نفل نہیں، کوئی نوافل نہیں، یہاں پر پہنچے ہیں دعا میں شامل ہوں، یہاں سے فارغ ہوں اگلی مسجد، وہاں سے فارغ ہوں اگلی مسجد، جی فجر کے وقت گھر پہنچے ہیں، جی آج ہم نے 5 دعاؤں کے اندر حصہ لیا، رو رو کر امام صاحب نے دعائیں کروائی ہیں۔ یہ بہت ایسے ہی یہ جمعۃ الوداع جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اندر جی وہ وہاں پر دعا ہوگی جی نہیں، کسی وقت انسان دعا کرتا ہے اور رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسو نکل آتے ہیں، تو وہ اور الگ بات ہے۔ اسپیشل دعاؤں کے اشتہارات چھپ گئے ہیں، میں نے دیکھا ایک شہر شیخ پورہ کے اندر دعا کے لیے اجتماعی دعا کروائی جائے گی، لوگ اب دوروں سے اکٹھے کریں۔ کیا شریعت سے یہ ثابت ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ تعلیم دی تھی کہ آج رات میں دعا کرواؤں گا؟ نبی کے ہاتھ اٹھنا تو بڑی برکت والی بات ہے۔ کوئی ایک حدیث سوال اس طالب علم کا علماء سے بھی اور مفتیان سے بھی، کوئی ایک واقعہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے کہا اس کو کرو بھئی اعلان، وہاں تو منادی ہوتی تھی عرب کے اندر،
اونٹ پر چڑھ کر لوگ منادی کرتے تھے، منادی کرنے والی ٹیم ہوتی تھی باقاعدہ، وہ منادی کر دیتے نا مسلمانوں کے اندر کہ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کروانی ہے اجتماعی، اور سب کو جمع کر لو بھائی۔ سارے صحابہ آ جاتے، پھر نبی کا مانگنا اور صحابہ کا سوال کرنا اللہ تعالیٰ سے، کتنا خوبصورت۔ لیکن کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک شے، اس طرف اہل توحید، اہل حدیث تمہیں بھی فکر کرنی چاہیے، سنت کے قریب رہیے، سنت میں خیر ہے، سنت میں خیر ہے، سنت کے ساتھ رہیے، اور اس طرح کے تکلفات سے، جی فلاں عالم کو بلاؤ، فلاں عالم کو بلاؤ، فلاں عالم کو بلاؤ، جس کو بلانا کیوں جی؟ اس کی آواز پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں، وہ جو خرافات کہے، وہ بدعتیں جاری کروائے، وہ ہنسی مذاق کروائے، جو فلاں آدمی بڑا روتا ہے۔ وہ ایک آدمی کے بارے میں بڑی لطیفہ صحیح بن گیا کہ وہ ملتان کے خطیب ہیں، یہ وہ بہت روتے ہیں، عوام بھی بڑی روتی ہے، لوگوں نے بلانا شروع کر دیا، وہ ہر طرف دیکھا، ہر طرف، سبحان اللہ، ایسا کمال ہے، 2 گھنٹے روتا رہتا ہے، ہر تقریر میں 2 گھنٹے روتا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ انسان ہے آخر۔ تو ان کے ایک ساتھی نے بتایا کہ اپنا جو اس کا رومال ہوتا ہے ہاتھ کے اندر، جس سے وہ آنکھ صاف کرتا رہتا ہے، وہ پیاز کے پانی میں اس نے سکھایا ہوا ہوتا ہے، جو ہی آنکھوں پر رکھتا ہے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں، شکل ویسے بنا لیتا ہے رونے کی، اور لوگ سمجھتے ہیں جی بڑا رلاتا ہے، جی بڑا خوف خدا ہے۔ وہ کچھ دن ڈرامہ چلا، اس طرح کے ڈرامے کچھ دن ہی چلتے ہوتے ہیں، پھر وہ ختم ہو گیا۔ تو بات وہی ہے جو اسلام اور دین کے مطابق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر فرض کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو ہر فرض کے بعد بیٹھ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے، تنہائی میں تہجد کے وقت اللہ کریم آسمان دنیا پر آ کر کہتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگے، شفا مانگے، مال مانگے، بخشش مانگے، مغفرت مانگے، کوئی ہے مانگنے والا؟ اس وقت اٹھ کر مانگے۔ اس وقت نہ مولوی اٹھتے ہیں اکثریت، نہ عوام اٹھتی ہے، کیوں جی وہاں مانگنا ہے، مولوی نے مانگنا ہے، ہم نے صرف آمین ہی کہنا ہے، اور پھر چٹوں کے انبار ہو جاتے ہیں کہ جی میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے، میری بہن کے لیے، میرے مال کے لیے، میرے دکان کے لیے، پتہ نہیں کیا کچھ۔ اور مولوی صاحب جتنا دکھ اور درد مجھے اپنے والد کی وفات پر ہے، مولوی صاحب کو ہوگا، ائمہ حضرات کو ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں رات کو اٹھ کر اپنے رب سے مانگوں نا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میں فرض کے بعد بیٹھ جاؤں نا اور لمبی دعا کروں نا اللہ تعالیٰ سے، اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک مختصر سی بات، کیونکہ یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت پائیں، تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ اللہ کی بات پر عمل کرنے سے اور اللہ پر ایمان لانے سے، اللہ پر یقین کے ساتھ، اللہ پر ایمان یقین کے ساتھ کہ میں یہ مانگ رہا ہوں اللہ ضرور دے گا۔ اب جو میرے لیے بہتر ہے وہ اللہ نے مجھے دے دی ہے، جو میرے لیے بہتر نہیں ہے اللہ نے روک دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص جائے گا اور وہ دیکھے گا اتنی نیکیاں، کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں کی کوئی نہیں، یہ کدھر سے آئیں؟ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تم نے دعائیں مانگی تھی، فلاں فلاں مانگی تھی، کوٹھیاں، بنگلے، فلاں دکان، تجارت، یہ وہ، ہاں سب کچھ مانگا تھا، ملا تھا؟ نہیں ملا تھا، نہیں ملا تھا، اور میں یہ ساری میں نے ذخیرہ کر لی تھی، اور آج وہ ساری دعاؤں کے بدلے یہ سارے پہاڑ نیکیوں کے تمہارے لیے، یہ ترازو میں پڑے ہوئے نا نیکیاں، پہاڑ، یہ ساری وہی دعائیں ہیں، نیکیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ اب بندہ اس وقت کہے گا کاش یا اللہ دنیا میں میری ایک دعا قبول نہ ہوتی اور سب کچھ مجھے یہاں آخرت میں مل جاتا، اور اب دنیا میں کہتا ہے یا اللہ تو قبول ہی نہیں کرتا، 2 مہینے ہو گئے مجھے مانگتے ہوئے، تو میری بات ہی نہیں سنتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہمیں صحیح معنوں میں رب سے مانگنے کی، رب کی اطاعت کرنے کی، رب پر ایمان لانے کی، یقین، عین الیقین، حق الیقین، علم الیقین کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کی یا رب ہمیں توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا
الحمد للہ رب العالمین۔